صلاۃ الکسوف، سورج گرہن لگنا، سورج گرہن لگنا، سورج گرہن ہو یہ چاند گرہن، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس دن سورج گرہن لگا، سورج گرہن لگا۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ سورج و چاند یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ہے، اس کا تعلق نہ کسی کی موت سے ہے نہ کسی کی حیات سے ہے، موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ہیں۔ جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے۔ اب بعض دفعہ سورج گرہن لگتا ہے نا، سورج کہیں تو جزوی لگتا ہے جزوی طور پر، اور بعض جگہوں میں ایسا بھی کہ سورج گرہن لگا دن کو تارے نظر آنے لگے، تارے بالکل اندھیرا چھا گیا، تارے نظر آ رہے، اتنا سخت سورج گرہن۔ اللہ تعالیٰ بحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے۔ آگے چلیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں قرات فرماتے، فرمایا ہاں ہم نے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قرات کو کس طرح پہچانتے تھے؟ فرمایا باضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے پہچانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بھائی داڑھی اتنی بڑی ہو کہ وہ نظر آ سکے، دور سے ہے نہیں اسے داڑھی کمر ہے۔ بہرحال داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جب توفیق عطا فرمائے پھر یہ کم از کم کوشش کریں ایک مشیا ہے، ایک مشیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک مش چاروں طرف سے ایک مش سے زائد بال لے لیتے تھے، باقی اس سے بڑھا بھی لیں، اس سے بڑھا یہ نہیں، ان کا عمل یہ حد ہے، وہ آخر ہے حد ہے۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمایا بما کنتم تعرفون کہ ہم آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے پہچانتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی داڑھی مبارک اتنی بڑی تھی کہ صحابہ کرام اس کے ہلنے سے آپ کی مبارک قرات کو پہچان لیتے تھے۔ ظہر اصل میں تو قرات تو سرن ہوتی ہے نا۔ اب ترغیبی انداز یہ ہوتا ہے، اپنے ہمارے بھائی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی نہیں ہوتی، ان سے عرض کرتا ہوں بھائی آپ میں اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، بس آپ یہ بھی دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ جہاں آپ نے ہمیں اور خوبیوں سے نوازا ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت کے نور سے بھی میں نواز دیں۔ انشاءاللہ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاکستان کے کھیلنے والے ہیں، کیا نام ان کا مانے سعید انور، سعید انور صاحب آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کی بات ہے، مدرسہ محمدیہ میں وہاں پر ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زہیر صاحب دام بقات اللہ علیہ، ان کے ساتھ وہ تشریف لائے۔ جب شروع میں آئے تو ان کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی وغیرہ نہیں تھی، لیکن طبیعت میں نیکی ماشاء الحمدللہ۔
پھر بہرحال دوبارہ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر تشریف لائے تو پھر ماشاءاللہ پوری داڑھی تھی ان کی. پھر میں نے ان کو ممبر کے اوپر بٹھایا. اب آپ طلباء بیان کریں. آپ بیان سے بڑی اچھی باتیں کہی. اور بھی خیر ایک میری 2-3 سال کی بیٹی تھی, وہ بیمار ہوئی. اچھے سے اچھے ڈاکٹر جاننے والے علاج معالجے کی کافی کوشش کی, لیکن وہ بیچاری صحت یاب نہیں ہو سکی اور اللہ پاک کے یہاں چلی گئی. بس اس کا ایک صدمہ ان کو صدمہ تھا. بعض دفعہ وہی صدمہ بھی بڑی رخ بدل دیتا ہے الحمدللہ. ہاں پھر اللہ نے پھر ہماری تبلیغ جماعت بڑے ہمارے بھائی ہیں, بھائی مقررین وغیرہ ہیں, میرے خیر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی ماشاء اللہ ان کی دعوت کی برکت سے اللہ نے پھر ماشاء اللہ جماعت کے ماحول سے جوڑ دیا. آپ دیکھو پورے ماشاء اللہ تو ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو سید انور صاحب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے داڑھی رکھنے کے بعد اپنے آپ کو کیسا پایا؟ کہنے لگے اللہ نے میری عزت میں اور اضافہ کر دیا. کہ پہلے تو میں ذرا اپنے ساتھی ہیں نا کچھ مذاق وغیرہ بھی کر لیتے تھے, کچھ بات وغیرہ, جب سے داڑھی رکھی ہے تو اب ذرا حیا کرتے ہیں. وہ بھی نہیں یعنی کوئی ایسی نامناسب باتیں کرنے سے وہ بھی ذرا, کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں داڑھی کی حیا تو رکھی ہے الحمدللہ, محبت رکھی ہے الحمدللہ. بہت سے بھائی ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں داڑھی نہیں ہوتی لیکن ان کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے الحمدللہ, طلباء کی محبت سے بھرا ہوتا ہے الحمدللہ. کیا معلوم کہ یہ محبت بھی ان کے لیے میرے کروں تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہوتی ہے اس لیے کفارہ بن جائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہر ایک کے سینے میں نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. آگے چلیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں خسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا. پھر آپ نے نماز پڑھی. عرض یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک, ہم نے نماز کے دوران ہم نے خلاف معمول آپ کا ایک مبارک عمل دیکھا کہ آپ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے تناولت شیئا فی مقامک, تناولت شیئا فی نے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہو گئے. آگے بڑھے کسی کو پکڑنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی رأیت الجنت, اللہ تعالیٰ نے جنت میرے سامنے کر دی تھی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جنت ویسے تو کہاں پر ہے, عرش, 7 زمین 7 آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک لمحے کے اندر وہ جنت اٹھا کر حضور قدم رکھ دیں. الحمدللہ ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. بہت بڑی قدرت ہے ان کی. یاد قدرت تو اصلونی کی ہے. یاد اب میرے کو تو میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا. یہ اور پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں انگور کا ایک جنت کے باغ سے انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں, ایک خوشہ لے لوں. پھر میرا ارادہ بدل گیا کہ اس کا تعلق غیب سے ہے. آگے تو غیب کی چیز ہے, اس کو غیب میں رہنا چاہیے. اس کا تعلق مغیبات سے ہے, غیب سے ہے. تو پھر میں نے ارادہ بدل لیا اور پھر پیچھے ہو گیا.
لیکن فرمایا اگر میں انگور کا خوشہ آپ کے انگور کا خوشہ توڑ لیتا اور میں قیامت آ جاتی لیکن یہ انگور کا خوشہ تم سے ختم نہ ہوتا ہے. اللہ نے ایسی برکت رکھی اس میں. انگور کا خوشہ اگر میں توڑ لیتا تو میں قیامت آ جاتی اور تم کھاتے رہتے انگور کا خوشہ ختم نہ ہوتا تم سے. آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ابدی نعمتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. آگے چلیں تو یہاں جنت کو سامنے لا کر دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل پردے اٹھا کر سامنے رکھ دیں گے ہم نے. اور کیا باہر روایت نہیں ہے کہ آگے، لیکن باہر روایت نہیں ہے کہ سامنے دیوار کے اندر جنت اور دو کی ہیں. یہ نہیں وہ یہاں میں جب میں نماز پڑھا تو ہمارے لیے جنت اور دو کو ممثلتاً کہ میرے سامنے جو مسجد کی جو مسجد کی جو سامنے کی جو دیوار ہے، دیوار اس میں ان کی شکل سامنے آ گئی ہے، متمثل ہو کر سامنے آ گئی. جیسے آج کل تو خری چیزیں جیسے مکہ مکرمہ میں حج ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں بیٹھ کر وہاں کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح تو یہ تو ہے. لیکن جو پہلی صورت اس میں تو یہ ہے کہ بالکل بھی آئی نہیں جنت اللہ نے سامنے آ ہے نا، اس کی معلوم ہو رہا ہے. کیونکہ انگور کا خوشہ ہے نا وہ مثالی صورت میں تو نہیں ہوتا نا، وہ مثالی صورت سے وہ لے لیں، وہ تو یہ کہ اصل جنت سامنے لائی گئی آپ ہے. جنت آپ کے سامنے کر دی گئی. ان کے لیے کوئی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جہاں سارا جہاں انہیں چاہیں. آگے چلیں. وأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم بالخير والشر ثلاثا. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي قربة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتدت قوله في ذلك حتى قال لا ينتهون عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الصلاة فقال هو اختلاف يختلف فيه الشيطان في الصلاة بعد حدیث پوری کر لوں وہ پیچھے نا حدیث بھی باب وجوب القراءة الامام والمامون في الصلاة كلها في الحضر والسفر. اس میں ایک روایت ہے تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں. قال شکا اہل الکوفة سعدا کیا منع قال شکا پیچھے مدری ہے شکا اہل الکوفة سعدا کہ اہل کوفہ نے ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت سعد کی شکایت کی تو فاضل ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کر دیا، وہاں کا گورنر مقرر کر دیا. فشکو ہیں انہوں نے شکایت کی یہاں تک کہ یہ بات بھی ذکر کی کہ انہو لا یحسن یصلی کہ یہ نماز اچھی طرح ادا نہیں کرتے. فارس ان میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ یہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے، اچھی طرح ادا نہیں کرتے. فارسل الیہ
فأرسل إليه فقال يا فأرسل کیا معنی کریں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا. فقال یا ابا اسحاق، یہ کنیت ہے رسول رضی اللہ تعالیٰ کی. یہ لوگ ہیں، یہ لوگ گمان کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں خیال کر رہے ہیں کہ بے شک آپ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، یعنی اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے. قال اما انا واللہ، اللہ کی قسم میں ان کو وہی میں اسی انداز سے نماز پڑھاتا ہوں جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں آپ کے مبارک قدموں میں نماز پڑھی، بالکل وہی نماز پڑھاتا ہوں. واللہ یہ شکایت بھیجا ہے. واللہ فإنی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنہا، میں اس نماز میں کسی قسم میں کمی نہیں کرتا ہوں. میں ان کو عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ پہلی دو صورتوں پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں اور آخری دو رکعتوں کو ان میں تخفیف کرتا ہوں. تو ذاک ظن بک یا ابا اسحاق، مخرج قال ذاک ظن، اے اسحاق یہ تو آپ کا خیال ہے. انہوں نے صفائی پیش کی کہ پھر مزید تحقیق کے لیے پھر یہ تو آپ کا خیال آپ نے بیان کر دیا، لیکن مزید تحقیق کے لیے پھر فارسل معه رجل او رجال، آپ کے ساتھ ایک آدمی کئی آدمی کوفہ کی طرف بھیجے. یسأل عنہ اہل الکوفۃ، وہ اہل سعد کے بارے میں اہل کوفہ سوال کر رہے. ولم یدع مسجدا الا سأل عنہ، کوئی مسجد نہیں چھوڑی آگے اہل سعد کے بارے میں سوال نہ کیا ہو. وہ یثنون علیہ معروف، سب نے ان کی تعریف کی. ان کی تعریف کر رہے تھے اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. یہاں تک کہ ایک بنی عبس، یعنی بنی عبس ایک بڑا قبیلہ ہے، بنی عبس کی مسجد میں داخل ہوئے کوفہ میں. تو فقام رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی نے کہا جس کا نام اسامہ بن قتادہ، کنیت ان کی ابو سعد. وہ کہنا اما اذ نشدتنا، نشدتنا کا معنی کیا لکھا اوپر؟ ہاں سألتنا باللہ، کہ آپ نے اللہ کے واسطے سے سوال کیا ہے. تو آگے پھر یہ کہتے ہیں یہ اب یہ اپنا تو سوال کہ آپ نے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، تو ابھی یہ اپنی غلط قسم کی رائے دے رہے ہیں. کیا کہ سعد کان لا یسیر بالسریہ، اگر یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، ولا یقسم بالسویہ، مال غنیمت میں اگر مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، ولا یعدل بالقضیہ، اور فیصلے میں عدل نہیں کرتے. یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، مال غنیمت یعنی مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، اور ولا یعدل، اور فیصلے میں عدل نہیں کرتے. دیکھو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. بعض دفعہ جب بڑوں کی ہوتی ہے نا، لے ڈوبتی ہے یار. رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے صحابی، اور ان کی طرف یہ غلط نسبت کی. اگر پھر ساتھ وہ بھی غصے میں آ گئے. اما واللہ، اللہ کی قسم میں ادعون بثلاث،
میں 3 ان کو بد دعائیں دیتا ہوں، 3 بد دعائیں ان کے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں، 3 دعائیں اللہ نے حقیقت میں وہ بد دعا ہے۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور یہاں صرف ریا اور دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے اس نے یہ بات کی ہے، اگر یہ باتیں کی ہیں، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے قام یہاں دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے یہ باتیں اس نے کی ہیں، یہ کون سی؟ یہ جہاد کے نہیں جاتے اور یہ مال غنیمت میں برابری نہیں کرتے اور فیصلے میں عدل نہیں کرتے ہیں، فرماتے یہ 3 دعائیں ہیں، ان 3 دعائیں ان کی بد دعائیں۔ فاطل عمر ہو، یا اللہ اس کی عمر لمبی فرما اور ان کے فقر کو لمبا فرما اور ان کو فتنے میں مبتلا فرما۔ یہ 3 کہتے ہیں کان بعض اذا سئل، اس کے بعد جب کان بعض اذا سئل یقول شیخ کبیر مفتون، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس کے بعد جب ان سے سوال کیا جاتا تو وہ کہتا شیخ کبیر مفتون، میں بوڑھا ہوں لیکن فتنے میں مبتلا ہوں، اور اصابتنی دعوت سعد، پھر خود کہتے ہیں کہ مجھے سعد کی بدعا لگی رب۔ اور عبد الملک کہتے ہیں میں نے خود ان کو دیکھا، عمر بھی لمبی کی اللہ تعالیٰ نے، بڑھاپا کہ ان کی آنکھوں پر نہیں یہ کیا کہتے ہیں قد سقط حاجباہ علی عینیہ، کیا کہیں گے ہاں یہ جو ہمیں ہیں، یہ کہاں کس پر گر رہی تھی؟ ہاں آنکھوں پر گر رہی تھی، بڑی ہوئی گائیں اتنی آگے، بڑی لمبی عمر کی طرف شاہ ہوتا ہے اس میں لمبی، اور اس کا حال کیا تھا انہ لیتعرض للجواری فی طرق یوم الجمعہ، راستے میں آگے میں عورتوں سے ہیں وہ چھیڑ خانی کرتا ہے اپنا، ان کے در پہ ہوتا ہے نا، یعنی وہ قلت حیا، یعنی وہ بدعا کا سجا کرنا، بڑھاپے کے باوجود اور حرکتیں ایسی نازیبا حرکتیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنے بڑوں کی بس میں دعا لینے کی توفیق نصیب فرمائے، بد دعا سے بچائے اللہ پاک ذات، ان کی لگنے سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچیں یا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان سے حال پوچھا جاتا ہے پھر یہ بیان کرتے مجھے آگے چلیں۔ ارکان، تعدیل ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، تعدیل ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، رکوع مثلا رکوع سجدے میں اطمینان حاصل کرنا، میں نے کیا رکوع سجدے میں کیا تھا پہلے، ایک تسبیح کے بقدر اطمینان حاصل کرنا واجب ہے۔ رکوع سجدے میں سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم، ایک تسبیح کے بقدر رکوع سجدے میں اطمینان حاصل کرنا واجب ہے۔ اور سنت کامل کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ تسبیح کہی جائے، سنت کامل کا، اگر اس سے کم کہیں گے تو پھر وہ ہے وہ سنت میں کمی رہ جائے گی۔ آگے میں نے کیا ہے کہ ایک تسبیح کے بقدر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم ہے، اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے۔ بعد میں ہمارے خالی تب
ہمارے ہوتے ہیں ایک ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں، ڈرائیور بعض بیچارے نماز ہی پڑھتے ہیں، تو خصوصاً والا کے ہوتے ہیں نا، نمازی تو ہوتے ہیں، وہ نماز ہی پڑھتے ہیں مگر لیکن بعض دفعہ وہ رکوع سجدہ بڑی جلدی کر رہے ہوتے ہیں رکوع میں اس میں پھر بعض ائمہ کے نزدیک خیر سنت ہے، لیکن ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے، اس لیے پھر وجوب رہ جائے گا۔ بعض ائمہ کے نزدیک خیر سنت ہے، لیکن ہمارے نزدیک امام صاحب کے نزدیک واجب کا درجہ ہے، بعض کے نزدیک فرض بھی ہے یا نہیں ہے تعدیل ارکان، تو لہٰذا یہ مگر سنت ایک تسبیح کے بقدر اطمینان حاصل کرنا واجب ہے، اور سنت کامل کا ادنا درجہ یہ ہے کم از کم 3 بار تسبیح کہہ لے، پھر آگے انفرادی نماز ہو نہ مرضی لمبا کر لے، پل یطول ما شاء انفرادی وہ جیسے 3 مرتبہ کہے، 7 مرتبہ کہے، 9 مرتبہ کہے، 11 مرتبہ کہے، 10 کتنی بڑھا چاہے بڑھا سکتا ہے، لیکن فمن اما قوم فلیخفف، جو آدمی کسی قوم کا امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھائے، سب کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھائے، میں نے بتلایا تھا پہلے بھی یہ آگے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ شیاطین جنات ہیں، یہ شیاطین یہ آسمان کے قریب تک پہنچ جاتے تھے، اور پھر عالم بالا سے جو عالم بالا سے فرشتوں کے پاس جو حکم پہنچتا، فرشتے آپس میں بات چیت کرتے، تو ان میں سے کوئی بات سن لیتے، پھر آ کر پھر اپنے یہ کاہنوں کو جو نجومی حضرات جو کاہن حضرات وہ ان کو بتلاتے، ان میں سے کوئی ایک بات سچی ہوتی ہے اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر پھر آگے بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہ آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں عامدین الی سوق عکاظ کا، سوق عکاظ یہ یعنی ایک میرا لگتا تھا بازار لگتا تھا، یہاں پر اوپر لکھا ہے یہاں پر، ہاں میں دفعہ طائف کے قریب سے گزر رہا تو وہاں پر لکھا بورڈ لگا ہوا تھا سوق عکاظ، اور یہ تھا کہ یہیں قریب ہی یہ لگتا ہے، یہاں اوپر بھی لکھا ہوا یہاں پر بصحرا بین النخلہ والطائف یاد ہے، طائف اور کھجور کے باغات ان کے درمیان ایک صحرا ہے، وہاں پر ہی میرا لگتا تھا۔ قد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء و ارسلت علیہم الشوب، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا تب ان کے اوپر ہے ان کے اوپر ہے بندش لگ گئی، آتا ہوں وہ اوپر جانے، یعنی فرجعت الشیاطین الی قوم فقالوا ما لکم قال حیل بیننا و بین خبر السماء، کہ ہمارے درمیان اور آسمانی خبروں کے درمیان یہ کچھ چیز حائل کر دی گئی ہے، اور وہ ارسلت علینا الشہب، اور ہم پر بھیج جاتے ہیں شہاب یعنی وہ ستارے ہیں نا، شہاب الثاقب، وہ ستارے وہ یعنی ہم آگ کا شعلہ، یعنی وہ شہاب الثاقب سے مراد آگ کا شعلہ ہے، اور ان کے اوپر ہتھوڑا گرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے پر پابندی لگی ہے، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا،
تو تم مشرق اور زمین، مشرق اور مغرب میں زمین کے مشرق اور مغرب میں آپ سفر کرو. فانظروا هذا الذي، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے. تو بہرحال فانصرف اولئک الذین توجہوا نحو تہامہ، یہ لوگ متوجہ ہوئے تہامہ کی طرف، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلہ عامدین الی سوق یقال وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کی نیت سے، تبلیغ کی نیت سے یہاں پر تشریف لائے، اور پھر واپسی پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا، جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا فرمایا یہی ہے، یہی فقالوا هذا واللہ الذی حال بینک وبین خبر السماء، یعنی یہ جو وحی کا مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے بس اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بندش لگ گئی ہے. حین رجعوا الی قومہم، جب لوٹے اپنے قوم کی طرف تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر میں قرآن پاک، یہ پھر بار روایت میں آگے پڑھ لیں گے. اب حضور کو حضور وہاں درخت تھا، وہاں حضور قریب درخت تھا، تو اس درخت نے بتلایا کہ یہاں پر جنات آئے اور انہوں نے آپ کو بار قرآن پاک سنایا رہا. درخت سے آواز آئی اور سنتے کیا کہا، انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. قرآن پاک سنتے ہی ایمان لے آئے. صورت جن ہے اور قلوحی رینہ سمن قوم الجن. آگے چلیں. آگے چلیں. يقرأ به حتى يبلغ منها ثم يأمر بسورة أخرى معها وكان يسمع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه. پڑھنا آپ نے مکمل کر لی. انی احبها قال، کہاں پڑھ لیں؟ سورتين في كل ركعة. ہاں ٹھیک. یہ حدیث پڑھ لی تھی، مسجد قباء والی حدیث پڑھ لی. کان رجل من الانصار، کہ انصار میں سے ایک آدمی، نام بین سور لکھا ہوا ہے، کیا نام؟ ابو کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس حدیث کا مفہوم یہی ہے، ابو کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کی مسجد میں امامہ کرواتے ہیں. قباء کی مسجد میں یؤمہم فی مسجد قباء، قباء کی مسجد میں امامہ کرواتے ہیں. ان کا اپنا مبارک انداز یہ تھا، مثلا جاہی نمازوں میں، سری نمازوں میں ہوگا، جاہی نمازوں میں جو بھی سورہ پڑھتے پھر اس سے پہلے قل هو اللہ شریف ضرور پڑھتے پہلے کوئی اور بھی سورہ پڑھنی ہوتی پھر اس سے پہلے قل هو اللہ شریف ضرور پڑھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے حضور میں اور بھی لکھا نا صحابہ کرام اور آپ اور سورہ پڑھ لیا کریں، اس کے لیے اور سورہ آگے ہمارا میں امام چھوڑ سکتا ہوں، اس سورہ کو نہیں چھوڑوں گا میں امام چھوڑ دوں گا، سورہ کو نہیں چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ. باہر حضور کی خدمت میں رکھی ہے کہ حضور نے آپ پیارے صحابی عمل کرتے ہیں، ان سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ اس سورہ کا التزام کیوں کرتے ہیں؟ سقوع اللہ شریف کا التزام میں نہیں، اس سورہ کو اتنا آپ لازم کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حضور انی احبھا، مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا حبک ایہا دخل الجنہ، فرمایا یہ قل هو اللہ شریف کی محبت
آپ کو جنت میں داخل کرے گی الحمدللہ۔ بھائی ایک سورہ کی محبت کا یہ حال ہے تو پھر پورے قرآن پاک کی محبت کا کیا عالم ہوگا الحمدللہ۔ انی احب قال حبک ایاھا دخل الجنہ۔ میں نے اپنے حضرت سے بھی سنا ہے بارشی شادی بیان فرماتے ہیں آگے چلائیں۔ دعا ہے دعا آمین۔ آمین کون سی ہے آمین؟ ہاں یا کون سے آمین بتلا دیں بھائی اللہ کے بندو۔ آمین اس میں فعل ہے بمعنی استجیب۔ اسماء افعال پڑھے ہیں آپ نے امید میں اسماء افعال۔ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر تو اسم ہوں لیکن معنی فعل والا ہو۔ موٹی سی بات ہے، ہماری کتاب علامات النحو میں لکھی ہیں تاریخیں کی اسماء افعال کہ بظاہر تو اسم ہوں لیکن معنی فعل والا ہو۔ تو آمین یہ اسم فعل ہے بمعنی استجیب کہ یا اللہ یہ ہمارے بھائی دعا کر رہے ہیں، اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما، ہم گھر والوں کے حق میں سب کے حق میں قبول فرما۔ اب میرے حضرت سے کوئی کہتا دعا کریں دعا کریں آمین آمین مقصد یہ ہے کہ آمین کیا مطلب بھائی جس دعا کر رہے ہیں اس دعا کو یا اللہ ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے حق میں قبول فرما۔ آمین کا معنی ہے کہ قبول فرما۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے کو بزرگ حضرات دعا کروا رہے ہوں ہم آمین کہتے ہیں تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جو دعا ہے اس کو ہم سب کے حق میں قبول فرما الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمانے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، دعا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ الدعاء هو العبادہ یا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز۔ کیا تو مجبوراً کچھ تھوڑا سا ٹیک لگانی پڑتی ہے، کمزوری ہے۔ حدیث شریف کا سبب تو بغیر ٹیک کے پہلے صحت اچھی تھی پھر تو بغیر ٹیک کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شروع سالوں میں ایسا بھی رہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بالکل چٹائی پر بیٹھ کے پڑھا رہا تو واپس بات کچھ مجبوری کی وجہ سے پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ مجھے اپنے اساتذہ کے لیے کوئی بچھا بھی دیں کوئی چیز کوئی حج نہیں تو عمر کرام کریے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرا شروع میں شروع سالوں میں تو ہی رہا بالکل ہم سال چٹائی پر ہی بیٹھتے رہے۔ ہمارے چبڑ جی والے بالکل سال بھی ہم ہدایت نہ ہو پڑتے تھے بالکل اپنا بس وہی چٹائی پہ جا کر بیٹھ جاتے الحمدللہ۔ یعنی کوئی تکلف نہیں کوئی اور چیز، بس وہیں اپنا بڑھاپا بھی تھا بس وہی چٹائی کے اوپر آ کر بس بیٹھ جاتا تھا۔ کیا رکھ رہا ہاں دعا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ تو آپ کو عبادت کا موقع دے رہا ہے۔ اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے ان کو دعا سے مقصود نہیں، کیوں؟ دعا عبادت کا مغز ہے کہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہوتی ہے، عبادت سے مقصود توجہ اللہ، اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی دنیاوی حاجت کی وجہ سے بھی ہو، دعا میں پورا دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جزاک اللہ کرسی دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کا مغز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے حضرت سے سنا، مطلب ہمارا کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہوتی ہے اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ ایسی باتیں بڑوں کی ذات اس میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہے
اور ہمارے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، تو فوراً دعا کر دیں کہیں ملا میں۔ باقی وہ ہے کوئی بڑے حضرات موجود ہوں، کوئی اپنے اور کا بھی حضرات موجود ہوں، وہ حضرات موجود ہوں، اگر کوئی دعا کہے چلو احترام آپ کہیں کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، میں آمین کہہ لوں گا، میں آمین کہہ لوں گا۔ دارالعلوم کراچی میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی اسماعیل صاحب نام مکات میں بڑی ہستی، ہماری کیا حیثیت میں قتل مجھے نہیں بس وہاں حضرت بنات کے مدرسے میں بخاری شریف ختم تھا تو وہاں حضرت نے بیان فرمایا، میں بھی ان دنوں میں کراچی کچھ حاضری تھی کچھ دنوں کے لیے، میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اپنے پاس بٹھا دیا۔ بہرحال بیان کے بعد میں طالب آپ دعا کریں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر کہا کہ آپ دعا کریں، پھر میں نے کہا آپ دعا کریں ہم آمین کہیں گے۔ ہاں سارا بھائی اللہ نہ کرے کروں میں دعا کروں اور اپنے اندر کوئی عجب آ جائے، کوئی بڑائی آ جائے، فخر آ جائے، یہ خطرے کی چیز ہے۔ ہاں اپنے اوپر بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ دعا تو اصل اس لیے کوئی بڑے حضرات موجود ہوں تو پھر یہ ہے کہ کوشش ہو کہ وہی دعا کریں۔ ہاں اللہ یہ کوئی زیادہ کوئی حکمن کہیں پھر چلو وہ الگ بات ہے۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا محمد نبی صاحب مکات لاریہ ابھی چند دن پہلے جگہ ایک مدرسے میں آ رہی تھی تو وہاں پر اور بھی اساتذہ موجود تو اسے آپ دعا حکم کہا نہیں آپ نے دعا کرانی ہے، اور بھی اساتذہ پھر میں نے پھر ان کا حکم سمجھ کے پھر یہ بھی آپ حضرات کی مقصد یہ ہے کہ بڑے حضرات موجود ہوں تو ان میں بھی پھر جو کچھ ہوگا انہی کا ہی صدقہ ہوگا الحمدللہ۔ اور چھوٹی پھوٹی دعا جو ہوگی وہ بھی انہی کے سائے میں ہوگی ہے کہ ہاں باہر میں کریں کوئی دعا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بڑے حضرات موجود ہوں تو آپ احترام نہ کر دیں، آپ دعا کر لیں میں آمین کہہ دوں گا الحمدللہ۔ تو آمین یہ خود دعا ہے۔ ہاں آمین کا معنی ہے کہ اس تجیب کے معنی میں یا اللہ تو اس دعا کو قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما۔ میرے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس دعا کو میرے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما الحمدللہ۔ وہ دعا ہو گئی الحمدللہ۔ میرے حضرت سے کوئی جامع شفیع میرے کرے دعا کریں وہی آمین آمین آمین، مطلب یہ ہے کہ آمین اس دعا کو ان کے حق میں بھی قبول فرما الحمدللہ۔ جو بھی ان کی نیک حاجت ہے جس دعا کا یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ تو آمین خود دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ تضرعا عز و انکساری کے ساتھ، خفیہ اور آہستہ دعا یعنی آہستہ دعا یعنی آہستہ مانگی جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بعض دفعہ لوگوں کے اطمینان کے لیے کچھ بلند آواز سے بھی کلمات کہہ لیں دعا میں تو گنجائش ہے، اس لیے میں نے بھی اپنے حضرت آہستہ بھی اور پھر بلند آواز سے بھی ہمیں دعا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ حاجت پوری ہو جائے، تو حاجات کا نام لے کر بھی ان کے حق میں دعا کر دی۔ نہیں وہ لوگوں کے اطمینان کے لیے قلوب مزید اطمینان کرنے کے لیے اونچی آواز سے بھی کر دیں تو اس میں کوئی ہے نہیں، ورنہ اصل یہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ جا کر اور زبان نہ بھی ہلائیں۔ میں نے اپنے ہر کو دیکھا ہے
بعض دفعہ بالکل بالکل خاموش ہے بالکل بس دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، خاموش وہ دل اللہ پاک کی بارگاہ ہے، دل میں ایسے میں خاموش اللہ میاں تو وہ تو اندر کے خانوں کو جانتے ہیں نا، وہ تو زبان ہلائے بغیر بھی آتا ہم باقی اگر زبان سے مار رہے ہیں اور باقی اپنے ہے یہ سب نئے کلمات ہیں، زبان سے بھی کہہ لیں، زبان سے مانے تو بھی وہ بھی باعث برکت ہے۔ باقی دعا تو دل میں ہو جاتی ہے نا، دل میں متوجہ ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل ہی دل میں ہے وہ خیالات، یعنی اپنا جو خیال ہے وہ اس کو اوپر پہنچا دے الحمدللہ، اور دل ہی دل میں سوچ لے کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، یہ حاجت پوری فرما دے، بس دعا ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا اپنے حیرت کو دیکھا الحمدللہ، اپنے بالکل نہ بعد دفعہ اخیر میں دعا کرواتے بالکل خاموشی کے ساتھ، بس وہ یہی تک وہ قلبی دعا ہوتی ہے، قلبی دعا ہے، یعنی وہ کرتے اپنا قلب اوپر کی طرف متوجہ کر کے اور پھر حاجات کو سوچ کر دل ہی دل میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی بات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال زبان سے مانگے جیسے بھی ہیں، اور دعا کے بارے میں آپ ترمذی میں بھی آپ پڑھ لیں گے آگے ہیں جلد ثانی میں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ لیا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ یہ ترمذی میں ہے باقاعدہ رحمۃ اللہ۔ اگر دعا کی قبولیت ہے کئی مطلب ہیں، وہ حدیث میں ذکر ہے باقاعدہ ترمذی میں، جو مانگے وہی مل جائے، جو مانگے وہی مل جائے، بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی وہ مل گئی، نہیں وہ پریشانی دور ہو گئی۔ ایک میرے مطلب بیان کرتے فرمایا جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق عطا نہیں، مجھے 2 روٹیاں عطا کر دیں، 2 روٹیاں عطا کر دیں، اللہ نے اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ دعا کفارہ سیئات بن جاتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور کبھی دعا کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت پریشانی ہوتی ہے اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں، یعنی کبھی دعا قبول ایک مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آئندہ کوئی پریشانی مصیبت پیش آنے والی تھی، لاحق ہونے والی تھی، اللہ دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ کبھی کفارہ سیاہ بن جاتی ہے، اگر ان میں سے کوئی مطلب اگر مظاہر نہ پایا جائے تو پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تو بھائی ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یا خالی نہیں جائے گا، تو یقین رکھیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا کر دیں، پریشانی دور کر دیں، گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں، ورنہ ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے مبارک انداز الحمدللہ، ان کی ہر رضا میں راضی رہنا ہے۔ پھر بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا، بعض روایتوں میں آمین بلند آواز سے کہنے کا بھی ذکر آتا ہے، ہمارے ہاں بلند آواز سے کہنا یہ بطور تعلیم کے ہے، تعلیم ہم اس کو تعلیم پر محمول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نہ کرتا یہ بطور تعلیم کے ہیں کہ آپ نے تعلیماً اونچی آواز سے کہی۔ پھر بعض ائمہ کے نزدیک ہے آمین باقاعدہ پہ نہیں گئے، آمین بالجہر کہنا یہ نماز کا ایک عمل ہے الحمدللہ۔ ہاں نماز کا حصہ ہے اونچی آواز سے کہنا۔
کہ ہمارے ہاں تعلیم پر محمول ہے، یہ بطور تعلیم کے ہیں، جن میں ذکر ہے بطور تعلیم کے ہیں۔ تقریباً ان حدیث پر آپ انشاءاللہ جن سے گزر رہے ہیں سب پر آپ کا عمل ہے الحمدللہ۔ آگے جن پر فی الحال عمل کا موقع نہ ہو ان میں عمل کی نیت کر لیں، بس عمل کی نیت کرنا یہی اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے میرے حضرت سے صاحب کہ میرے اندر حج کی استطاعت نہیں ہے، ابھی حج کی استطاعت نہیں ہے، تو میں حج کے بیان حج کا بیان بھی آتا ہے، اس پر کیسے عمل کروں؟ میں نے کہا بس حج کی نیت کر لیں کہ جب اللہ پاک استطاعت دیں گے، توفیق دیں گے، میں بھی انشاءاللہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اڑ کر جاؤں گا میں الحمدللہ۔ اس نیت پر آپ کو ابھی سے انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے الحمدللہ۔ ایک ہے اپنا شوق ہے دوسرا تن رکھا ہی اللہ اپنے گھر کی زیارت کا شوق اللہ رکھا الحمدللہ۔ باقی کیونکہ اس کا تعلق اللہ نے اس فریضے کا تعلق استطاعت سے رکھا ہے، اور استطاعت نہ ہو تو پھر آپ کو بس اس نیت کے اوپر ہی ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ نیت ہو، ارادہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے انشاءاللہ اللہ گھر کی زیارت کے لیے آگے میں دیوانہ وار پہنچوں گا وہاں پر الحمدللہ۔ برکت ہی برکت مرے بھائی۔ ایک حدیث پڑھا دے پر میں نے شہد کی ایک پیالی پلا دی آپ کو، تعبیر کرتے اس کی شہد کی پیالی تو میں 2 پیالیاں ہر حدیث شریف نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جس نے آمین ربنا اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ہر مشیر میں ربنا ولک الحمد سب الفاظ آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ربنا لک الحمد من وافق قولہ قول الملائکہ، جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ تم بھی کہو اللہم ربنا لک الحمد یا رب اللہ۔ ابن عمی اس کے اوپر بھی ہے، اور من ابن اخی کا، یہ دونوں حاشی ان کو دیکھ کر آیا ہے، ان کو اچھی طرح کل انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو رکھتے ہیں، یہ حاشی بھی سمجھاؤں پھر آگے ہم کتابیں انشاءاللہ چلے گئے ہیں۔